بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ بدایت المجتہد میں وضو کا بیان اور وضو کے بیان میں متفق علیہ امور بیان کرنے کے بعد مختلف فی امور بیان کر رہے ہیں، اور بتایا کہ 12 ایسے امور ہیں جن میں ائمہ مذاہب کا اختلاف ہے۔ ان 12 میں سے ہم نے 7 پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج 8واں مسئلہ آپ کے سامنے ہے۔ کچھ اس میں آسان ہوتے ہیں، کچھ اس میں دقتیں بھی ہوتی ہیں، وہ سب لے کے انشاءاللہ چلتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مقدمہ پڑھیں گے، کیونکہ وہاں مقدمے میں اسباب اختلاف اور وجوہ اختلاف بتائے گئے۔ تو یہ ہماری اپنی ترتیب تھی کہ پہلے یہ آسان باتیں پڑھ لیں گے تو اسباب اختلاف کو سمجھنا السلام بہت آسان ہو جائے علیکم، گا۔ کتاب شو نہیں کر رہی ہے۔ اچھا، آپ کا نیٹ ورک صحیح نہیں ہے۔ جی جی جی، اب شو کی کتاب ہے۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المسألۃ الثامنہ فی تعیین المحال، یہ جو محل ہے نا اس کی تعیین میں 8واں مسئلہ کہ دھونا کہاں تک ہے یا مسح کہاں تک کرنا ہے۔ اختلف العلماء فی المسح علی العمامہ فأجاد ذلك احمد بن حنبل وابو ثور والقاسم ابن سلام وجماعۃ ومنع من ذلك جماعۃ منهم مالک والشافعی وابو حنیفہ۔ فرماتے ہیں کہ عمامے پر مسح کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہو گیا کہ عمامے پر مسح جائز ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ چند ائمہ کرام ہیں جنہوں نے اس کی اجازت دی ہے۔ امام احمد ابن حنبل ہیں، ابو ثور ہیں، قاسم ابن سلام، و جماعتن بھی کہہ دیا، کچھ اور بھی لوگ ہیں۔ ان میں ائمہ مذہب میں سے تو امام احمد ابن حنبل ہی ہیں، ائمہ اربعہ میں سے۔ فرماتے ہیں کہ بعض ایک جماعت جو ہے فقہائے مجتہدین کی، وہ منع کرتی ہے کہ امامے پر مسح نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے، یعنی ہوگا نہیں مسح، جن میں امام مالک ہیں، امام شافعی، امام ابو حنیفہ۔ چلیے سبب اختلاف کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَالسَّبَبُ اخْتِلَافٍ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْأَثَرِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ من حدیث المغیرہ وغیرہ أنه علیہ الصلاۃ والسلام مسح بناصیته وعلى العمامہ وقیاسا علی الخف۔ سبب اختلاف یہ ہے کہ جو حدیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہے، لفظ اثر جو ہے نا وہ کبھی جو ہے زیادہ تر صحابی کے قول فعل کو بھی بول دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حدیث پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے نا۔ حدیث پر یعنی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول یا عمل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو اثر وارد ہوا، یعنی جو حدیث آئی، اس پر عمل کرنا واجب ہے یا نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ اختلاف ہوا ہے۔ اور وہ کیا اثر ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور بھی لوگوں کی، کہ سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ناصیہ پہ مسح کیا، سر کے اگلے حصے پہ، اور عمامے پہ بھی، دونوں، ناصیہ پہ عمامہ پہ۔ یہ دیکھیے عمامے پہ مسح کی بات آ رہی ہے۔ تو یہ جو اثر ہے، جو روایت ہے، کیا یہ واجب العمل ہے یا واجب العمل نہیں ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ تو حدیث پاک میں آ گئی بات، تو کیسے قبول نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ اسے قبول نہیں کرتے اس اثر کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ناصیے پر مسح ہے بنیادی طور پر، اور عمامے پہ جو مسح ہے وہ مسح یہ سمجھنے میں مسح ہے۔ جب عمامہ شریف سرکار نے رکھا ہوا تھا سر پہ، تو ناصیے پہ اس کو ہٹایا اور ناصیے پہ مسح کیا اور عمامہ درست کر لیا، تو اس کو دیکھنے والے نے کیا سمجھا؟ عمامے پہ مسح ہے، حالانکہ مسح نہیں ہے۔ تو یہ ایک صحابی کے فہم پر یہ کہنا کہیں سوء ظن تو نہیں ہے؟ سوء ظن کی بات نہیں ہو سکتی، بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم سے تعارض ہو جائے گا ورنہ، اگر اس معنی پہ نہیں لیتے، اور اسی وجہ سے اس کو کہا کہ واجب العمل نہیں ہے وہ،
کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہا قرآن پاک نے، تو اس کے معارضے کے لیے جب اسی درجے کی مشہور اور متواتر روایت آئیں گی تبھی جا کے قبول کریں گے، یوں خبر روایت کیسے قبول کر لیں گے؟ ٹھیک ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ واجب العمل نہیں ہے، متروک ہے، یہ اس کی توجیہ تو کر رہے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو، آپ وہ دکھائیے نا، یہاں تو یہ دکھایا آپ نے کہ سر پہ مسا بھی کیا ہے، تو وہ اسی کو تو ہم قائل ہے کہ سر کے پہ مسا ضروری ہے، صرف مسا امامے پہ مسا کیا وہ روایت لے کے آئیے اور بدرجے شہرت لے کے آئیے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات یہ کہ وہ قیاساً الخف، خف پر قیاس کرتے ہوئے کہ خف پر تو مسا ہے نا، ہے یہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ پاؤں کو بھی دھلنا ہے، تو متواتر تو وہی ہے، ساری امت تو یہ کہتی ہے کہ پاؤں مغسولات میں ہے، ممسوحات میں نہیں ہے۔ وَأَرْجُلِكُمْ جو جر ہے نا، مکسور ہے جس قرات میں، وہ بھی قرات مشہور قرات ہے، اس میں بھی کہہ دیا کہ وہ جواری ہے، وہ ممسوحات پر عطف کے طور پہ نہیں ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ رؤوس پر عطف کے طور پہ نہیں ہے بلکہ قربت کی بنیاد پر ہے، جر جواری ہے، وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہے عطف کس پر؟ وجوہکم پر عطف ہے، مغسولات میں تو ساری امت تو یہ کہہ رہی ہے، اس لیے جو ہے اس کے باوجود خفین پر مسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سب لوگ اس کے قائل ہیں کہ نہیں ہے؟ تو جب خفین پر مسا کے قائل ہیں تو پھر امامے پہ مسا کے کیوں قائل نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہو جائے گا کہ امام صاحب نے فرمایا کہ ما قلت بالمسح علی الخفین حتی جاءنی مثل ضوء النہار، اس وقت تک میں خفین پر مسا کا قائل نہیں ہوا جب تک کہ میرے پاس چڑھتے ہوئے سورج کی طرح دلائل روشن نہیں ہو گئے۔ یہ آسان بات تھی نہیں خفین پر مسا کرنے والی، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پاؤں دھلیں، اور صحابی یا کوئی اور بندہ کہنے کہ نہیں پاؤں پر مسا، خفین پہنے ہوں تو مسا بھی کر سکتے، تو ایک تعارض والی صورت نہیں ہو جائے گی؟ کیسے ہم قبول کر لیں؟ جب تک کہ دلائل روشن نہیں آ جائیں گے اسی درجے کے، پھر کیسے قبول کر لیں گے؟ ہاں، اتنے صحابہ نے بیان کیا، تابعین نے بیان کیا، سب نے بیان کیا، ایک غلغلہ، ایک شہرہ ہے، پوری تفصیل ہے کہ جناب سفر میں جاؤ تو اتنے دن کر سکتے ہو، ایسے کرو، خفین منعلین، پتہ نہیں کیا کیا تفصیلات ہیں کہ نہیں روایتوں میں، ایک شہرہ ہے اس کا، اس بنیاد پہ قبول کیا ہے، اور ایسے شان کے ساتھ قبول کیا کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی علامتوں میں یہ ہے تفضیل الشیخین وحب الختنین والمسح علی الخفین۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جناب مسح الخفین جو ہے نا وہ سنت بھی ہے، واجب ہے، ضروری ہے، صرف اجازت ہے، مگر اس کا قائل ہونا ضروری ہے۔ تو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے خفین، مسح الخفین کو مسح الامامہ پہ، روایتیں بڑی مشہور آئی ہیں، استفاضہ ہے اس کا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ معاملہ امامے کا نہیں ہے، تو اس لیے ایک تو یہ کہ اس روایت پہ عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ کیا خفین پر قیاس کر سکتے کہ نہیں۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ اس روایت کو قبول کر لیں گے وہ جواز کے قائل ہو گئے کہ امامے پہ مسح ہو سکتا ہے، یا پھر یہ خفین پر قیاس کر لیں گے تو وہ بھی، اور وجہ فرق ہم بتا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلِذَلِكَ اشْتَرَطَ أَكْثَرُهُمْ لُبْسَهَا، اللہ تعالیٰ، یہی تو وجہ ہے، یعنی جن لوگوں نے خفین پر قیاس کیا ہے تو خفین والی شرط یہاں بھی لگا دی کہ خفین کے بارے میں، خفین پر مسح کب کر سکتے ہیں؟ پاؤں دھلیے آپ، ہے نا، اور پہنیے، اب مسح کر سکتے ہیں، تو وہ باوضو ہو کر کے آپ امامہ شریف پہنیں گے، اب وضو ٹوٹا تو پھر کر سکتے، ان لوگوں نے یہ کہا اشترط اکثرهم لبسا علی طہارۃ، ان میں سے اکثر لوگوں نے شرط لگائی، وہذا الحدیث انما رده من رده اما لانه لم يصح عنده واما لان ظاهر الكتاب عارضه عنده يعني الامر فيه بمسح الراس، واما لانه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد وبخاصة في المدينة على المعلوم
من مذہب مالک انہ یرا اشتہار العمل. چلیے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث پاک جو ہے نا بعض لوگوں نے رد کیا نا کہ قابل قبول نہیں ہے، کہ امامے پہ مسح کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے، اس کی تعویل کر دیں گے. تو جن حضرات نے رد کیا انہوں نے کس وجہ سے کیا؟ 2-3 وجہ بتا رہے ہیں. یا تو اس وجہ سے کہ وہ حدیث بطور سند ثابت ہی نہیں ہے، لم یصح عنہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ سے تعارض ہو رہا ہے. تو جب کتاب اللہ سے تعارض ہو، تطبیق کی کوئی صورت نہ ہو، تو پھر راجے کو راجے قرار دیں گے نا، پھر قرآن کو لے لیں گے، باقی کو انقطاع باطنی قرار دے کر کے، قابل عمل نہ قرار دے کر کے، ہے نا، اس کو کہہ دیں گے، چھوڑ دیں گے. تو ظاہر کتاب ان کے نزدیک اس کے معارض ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سر کا مسح کرو، اور آپ اس روایت کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں امامے پہ مسح بھی چل جائے گا. تو امامے پہ مسح سر پہ مسح تو نہیں ہے نا. تو کتاب کا کون سا حکم اس کے معارض ہو گیا؟ اعنی الامر فیہ بمسح الراس، یعنی قرآن کریم میں جو سر کے مسح کا جو حکم دیا گیا وامسحوا برؤوسکم، وہ اس کے معارض ہے. تیسری وجہ ہے کہ لم یشتہر العمل به عند من یشترط اشتہار العمل فیما، وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں عمل مشہور نہیں ہو سکا. کون عمل کر رہا ہے؟ کہ بتائیے 2 4 10 50 صحابہ کرام کے بارے میں بتائیے کہ جناب فنا فنا صحابی نے وہ امام شریف پہ مسح کیا ہو. یہ ان کے نزدیک جو اشتہار عمل کی شرط لگاتے ہیں، امام مالک خاص طور سے، امام مالک شرط لگاتے ہیں اشتہار عمل، بلکہ ان کے نزدیک عمل بالمدینہ اتنا اہم ہے امام مالک کے نزدیک کہ وہ حدیث بھی چھوڑ دیتے ہیں. کوئی حدیث صحیح سند سے آئے اور اس کے مقابل میں اہل مدینہ کا عمل دوسرا ہو، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کیسے عمل کر سکتے ہیں، کوئی عمل مدینہ منورہ میں کیسے ہو سکتا ہے جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے معہود نہ ہو یا سرکار نے حکم نہیں دیا ہو. اس لیے اہل مدینہ کے عمل کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. کن کے نزدیک؟ امام مالک کے نزدیک. تو یہ قید بھی لگاتے ہیں اشتہار عمل، بس جو حدیث آ گئی اور کوئی عمل نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ منسوخ ہوگی وہ یا مؤول ہوگی. چلیے عندما یشتری تو اشتہار العمل، جو لوگ اشتہار عمل کی شرط لگاتے ہیں اس طرح کی روایتوں کے تعلق سے یا خاص طور سے قرآن پر اضافہ زیادت کے لیے، فیما نقل من طریق الاحاد، ان روایتوں میں جو بطور احاد منقول ہوئی ہیں اشتہار عمل کی بھی شرط ہے ان کو قبول کرنے کے لیے، اور خصوصاً مدینہ منورہ میں جو کہ امام مالک کا معلوم مذہب ہے. انہ یرا اشتہار العمل، وہ اس کے قائل ہیں عمل مشہور ہونا چاہیے، تب وہ روایت خبر واحد مفید ہوگی، واجب العمل ہوگی. فرماتے ہیں کہ یہ حدیث وہ ہے جو حضرت امام مسلم نے تخریج کی اس کی، اور فرمایا کہ وقال فی ابو عمرو ابن عبد البر، امام ابن عبد البر جو ہے نا یہ بڑے زبردست مصنف ہیں، ہے نا، یہ مالکی ہیں، بہت زبردست مصنف، محدث فقیہ بھی ہیں. التمہید ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، بہت کتابیں لکھی ہیں، رجال میں بھی بڑے ایکسپرٹ ہے. تو فرماتے ہیں کہ امام ابن عبد البر نے یہ کہا انہ حدیث معلول، لیجیے انہوں نے حدیث معلول قرار دیا. کیسے عمل کریں گے؟ وفی بعض طرقہ انہ مسح علی الامامہ ولم یذکر الناسیہ، یہ دیکھیے ایک روایت ہے کہ صرف امامے پہ مسح کیا، ناسیہ کا ذکر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ولذلک لم یشترط بعض العلماء فی المسح علی الامامہ المسح علی الناسیہ، اس روایت کی وجہ سے بعض علماء مسح علی الامامہ کے معاملے میں مسح علی الناسیہ کی شرط نہیں قرار دیتے، ورنہ اس روایت کی بنیاد پہ جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے آئی، دونوں کا ساتھ میں تذکرہ ہے تو دونوں ساتھ میں کریں گے تب کریں گے. بعض لوگ کہتے ہوں گے جو جواز کے قائل ہیں، ورنہ یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اتنا کیا جا سکتا ہے کہ اگر بالکل ایک امام شریف کا ایک کپڑا، جیسے خواتین دوپٹہ رکھتی ہیں، بالکل ململ کا ہلکا سا دوپٹہ ہے اور بھیگے ہوئے ہاتھ کو اس پر پھیر دیا گیا کہ تری اس کی بالوں تک پہنچ گئی،
تو یہ ہے ہمارے یہاں اس کو قابل قبول کر سکتے ہیں. چلیے اذ لا یجتمع الاصل والبدل فی فعل واحد، کیونکہ اصل اور بدل جو ہے نا ایک کام میں جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے عمامے پر بھی مسح ہو اور ناسیے پر بھی مسح ہو یہ نہیں. چلیے اس میں دو مذہب جو ہے اس کا ذکر آ گیا اور اسباب اختلاف بھی بتا دیا. المسألۃ التاسعہ من الارکان، ارکان یعنی کیا کیا دھلنا ہے. اب یہ تھا کہ کہاں تک کرنا ہے، یہ ہے کہ کیا کیا کرنا ہے. وضو میں کرنا کیا کیا ہے. تو اب یہ ایک اختلاف نواں مسئلہ. اختلافوا فی مسح الاذنین هل هو سنۃ او فریضہ وهل یجدد لهما الماء ام لا. تو یہ اختلاف جو ہے نا دونوں کانوں کے مسح کے تعلق سے کہ کیا وہ مسح الاذنین جو ہے یہ سنت ہے یا فرض ہے، اور کیا نیا پانی لیا جائے گا یا نہیں. تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، اور اس کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے نا، بلکہ سر کے مسح سے جو سلسلہ ہے اسی سلسلے میں کان کا مسح کر لیا جائے گا. اور ہماری دلیل یہی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاذنان من الرأس، الاذنان دونوں. یہ ترمذی آپ کو صحیح جتنا میں روایت عام طور پر مل جائے گی. دونوں کان سر کا حصہ ہے. اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاق وضو میں یہ بتایا، آپ جو ہے نا بدن کا اسٹرکچر بتانے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں کہ کان جو ہے کہاں پہ ہوتا ہے اور آنکھیں کدھر ہوتی ہیں اور کس کو کان بولتے ہیں. رسول کا یہی کام ہے. یہ کان جو ہے نا وہ چہرے کا حصہ ہے یا سر کا حصہ ہے، یہ کہاں پایا، اس کو کان مت سمجھ لینا. اس کو کان، یہ کان ہے یہاں پہ، سر کے پاس جو ہوتا ہے نا وہی کان ہے. یہ سب مقصد ہے، حکم بتانا مقصد ہے. سرکار نے فرمایا الاذنان من الراس، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو مغسولات سے ملق نہیں کرو، اس کو ممسوحات سے ملق کرو. چہرہ دھوتے ہوئے نہیں ہے نا، یہ چہرے کا حصہ نہیں ہے، یہ سر کا حصہ ہے. تو جب سر کا مسح کرو تو ساتھ میں اس کا بھی مسح کر لو. اور الگ سے مستقل عضو نہیں ہے ممسوحات کے حوالے سے، الگ سے تو ہی ہے فزیکلی، لیکن مسح کے معاملے میں، وضو کے معاملے میں مستقل الگ سے عضو نہیں ہے، بلکہ سر کا مسح آپ کر رہے ہیں تو اس کا بھی مسح کر لیجئے. تو یہ ایک اختلاف ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ فرض ہے اور اس کے لیے نیا پانی لیا جائے گا. وَأَنَّهُ يُجَدَّدُ لَهُمَا الْمَاءُ وَمِمَّنْ قَالَ، کون اس کا قائل ہے؟ فرمایا جماعت من اصحاب مالک، کچھ مالکیہ حضرات ہیں. اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہو مذہب مالک، وہ یہ بھی تعویل کرتے ہیں کہ یہ امام مالک کا مذہب ہے کہ کانوں کا مسح فرض ہے، جیسے سر کا مسح فرض ہے کان کا مسح بھی. لقولہ فیہما انہما من الرأس، اس لیے کہ ان کا ارشاد، اب لقولہ سے مراد ہو سکتا ہے امام مالک ہوں، اور زیادہ واضح یہ ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، مگر چونکہ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں لکھا اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ہاں کی ضمیر راجع ہو امام مالک کی طرف. تو بہرحال دونوں تقدیر پہ کہ ان کا ارشاد دونوں کانوں کے تعلق سے کیا ہے کہ دونوں کان سر سے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ ان کے اصحاب یہ فرماتے ہیں کہ مسحہما فرض کذالک، کہ دونوں کانوں کا مسح بھی فرض ہے، یوں ہی جیسے سر کا مسح فرض ہے ویسے ہی کانوں کا مسح بھی فرض. دیکھیں یہ گڑبڑ بات آئی، یہ تو نہیں ہے مذہب حنفی. اسی لیے کہا کہ علامہ ابن رشد سے کچھ مقامات پہ تسامح ہوا ہے نا. تو کانوں کا مسح فرض ہے کہاں ہم حنفیہ کہتے ہیں، اس لیے کہیں کسی نے حاشیہ بھی لگایا الا انہما یمسحان مع الراس، مگر یہ کہ ان دونوں کا مسح ہوگا کب؟ سر کے ساتھ، بماء واحد، ایک ہی پانی، سر والے پانی سے. سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا آپ نے بس اسی سے آپ جو ہے نا کانوں کا مسح بھی کر لیجیے. وقال الشافعی مسحهما سنۃ ویجدد لهما الماء. امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں کانوں کا مسح سنت ہے اور پانی نیا لیا جائے گا اس کے لیے. ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ پانی نیا لینے کی ضرورت نہیں ہے. وقال بهذا القول جماعة ايضا من اصحاب مالك ويتأولون ايضا انه قوله. تو کچھ اصحاب مالک
ہے نا مالکی حضرات بھی اسی کے قائل ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اور نیا پانی اس کے لیے لیا جائے گا۔ اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی قول امام مالک کا بھی ہے، لما روی عنہ انہ قال حکم مسحہما حکم المضمضہ، کہ دونوں کانوں کے مسح کا حکم ایسا ہی ہے جیسے مضمضہ کا حکم، اور مضمضہ فرض نہیں ہے تو سنت ہے، تو یہ بھی سنت ہے، نیا پانی اس کے لیے لیا جائے گا تو اس کے لیے بھی نیا پانی لیا جائے گا۔ وَأَصْلُ اخْتِلَافٍ فِي كَوْنِ مَسْحِهِمَا سُنَّةً أَوْ فَرْضًا اختلافهم فی الآثار الواردہ بذالک۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے یہ سبب اختلاف ہے کیا، کہ بعض لوگوں نے کانوں کے مسح کو فرض قرار دیا، بعض لوگوں نے سنت قرار دیا، بعض لوگوں نے کہا نیا پانی لینا ہوگا، بعض لوگوں نے کہا وہی پانی کافی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کے اختلاف کی وجہ کہ یہ سنت ہے یا فرض ہے، ان کا وہ اختلاف ہے جو اس سلسلے میں حدیثیں وارد ہوئیں ان کے تعلق سے اختلاف آیا۔ اور کہتے ہیں کہ آنی مسحہ علیہ الصلاۃ والسلام اذنیہ هل ہی زیادۃ علی ما فی الکتاب من مسح الراس، یعنی جو آثار اس سلسلے میں وارد ہوئے وہ کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ خود حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کانوں کا جو مسح فرمایا، تو حل ہی زیادۃ علی ما فی الکتاب من مسح الراس، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کا مسح تو فرمایا ہے، یہ تو ثابت ہے، تو وہ کیا کتاب اللہ پر زیادت ہے؟ وہ حل ہی زیادۃ علی ما فی الکتاب من مسح الراس، سر کا جو حکم ہے، سر کے مسح کا جو حکم ہے، فیکون حکمہما ان یحمل علی الندب لمکان التعارض الذی یتخیل بینہما وبین الآیہ ان حملت علی الوجوب۔ تو کیا یہ زیادت ہے یا بیان ہے؟ بیان کا تو مطلب ہے کہ قرآن پاک میں جو بیان کیا گیا نا اسی کی تفصیل ہے بس، اور اگر بیان ہوا تو پھر وہ جو حکم اصل کا ہوگا مجمل کا وہی اس کا بھی ہوگا، وہ فرض تو یہ بھی فرض، اور زیادت ہے تو تعارض کی بنیاد پر یہ کہہ دیں گے کہ جو اصل قرآن سے ثابت ہے وہ فرض ہے، اور یہ کچھ ایکسٹرا کام ہے تو یہ بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ تو کہیں گے کہ کیا وہ قرآن پاک میں جو سر کے مسح کا حکم ہے اس پر زیادت ہے؟ اگر ایسی بات ہے فیکون حکمہما، تو دونوں کانوں کا جو حکم ہوگا وہ یہ ہوگا ان یحمل علی الندب، اس کے مسح کا حکم جو ہے نا ندب پر محمول کریں گے، کیونکہ یہ زیادت نہ ہے، یہ جب اضافی حکم ہو گیا تو اس سے کیسے ملحق کر دیں گے؟ وہ تو پورا حکم ہے کہ سر کا مسح کرنا ہے، یہ اضافی ہے۔ کیوں ندب پر محمول کریں گے؟ تو کیونکہ وہ اس تعارض کی وجہ سے جو اس کے درمیان اور آیت کریمہ کے درمیان پایا جا رہا ہے، ان آثار اور آیت کریمہ کے درمیان جو تعارض پایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو اسی درجے میں نہیں رکھ سکتے۔ ان حملت علی الوجوب، اگر وجوب پر محمول کریں گے تو تعارض ہوگا، کہ واجب یہ ہے کہ سر کا مسح کیا جائے، اور یہ اثر بتا رہا ہے کہ واجب یہ ہے کہ کانوں کا بھی مسح کیا جائے، تو تعارض ہو گیا کہ واجب ہے پھر کیا؟ اگر یہ بھی واجب تھا تو قرآن پاک نے کیوں نہیں بیان کیا؟ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کانوں کا جو مسح فرمایا وہ زیادت ہے، یا پھر یہ کہ مجمل کا بیان ہے، ام ہی مبینہ تن لی مجمل الذی فی الکتاب، جو اجمال قرآن پاک میں ہے کہ سر کے مسح، سر کی مقدار نہیں بتائی، وامسحوا برؤوسکم میں سر کی مقدار نہیں بتائی کہ کتنا حصہ جو ہے نا مسح کرنا ہے، تو اس کے ملحق کر دیا جائے کہ وہ اجماع مجمل ہے اور یہ بیان کریں۔ فیکون حکمہما حکم الراس فی الوجوب، تو اگر یہ اجمال کا بیان قرار دیجئے تو جو حکم اس مجمل حکم کا ہوگا اس مجمل کا ہوگا، وہی حکم اس کا بھی ہوگا، وہ فرض ہے تو یہ بھی فرض ہے۔ فمن اوجبہما جعلہا مبینۃ لمجمل الکتاب، تو جس نے کانوں کے مسح کو
لازم قرار دیا ہے، انہوں نے ان آثار کو قرآن پاک کے اجمالی حکم کے لیے بیان قرار دیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يُوجِبْهُمَا جَعَلَهَا زَائِدَةً كَالْمَضْمَضَةِ، اور جنہوں نے جو ہے وہ دونوں کانوں کے مسح کو لازم قرار نہیں دیا، انہوں نے ان آثار کو کیا قرار دیا؟ یہ زائد ہیں، یہ بیان نہیں ہے، یہ زائد ہیں، جیسے کہ مضمضہ ایک اضافی چیز ہے، قرآن پاک نے تو مضمضہ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ والآثار واردہ بذالک کثیرہ، اور بہت حدیثیں اس سلسلے میں وضو کے تعلق سے۔ وَإِن كَانَتْ لَمْ تَثْبُتْ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَهِيَ قَدِ اشْتَهَرَ الْعَمَلُ بِهِمَا، اگرچہ صحیحین میں وہ ثابت نہ ہو ہیں، لیکن ان پر عمل بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے، یعنی کانوں کی بات کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا اخْتِلَافٌ فِي تَجْدِيدِ الْمَاءِ، یہ مسئلہ تھا کہ کانوں کا مسح فرض ہے یا سنت ہے، یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ الگ الگ مذہب ہے، وجہ کیا ہے اختلاف کی۔ رہی یہ بات کہ کیا کانوں پر مسح کے لیے نیا پانی لینا ہوگا، تو ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ لینا ہوگا، ہمارے امام صاحب کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لینا ہوگا۔ اس کا سبب فرماتے فَسَبَبُهُ تَرَدُّدُ الْأُذُنَيْن بَيْنَ أَن يَكُونَ عُضْوًا مُفْرَدًا بِذَاتِهِ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ يَكُونَ جُزْءًا مِنَ الرَّأْسِ، تو لفظ اذنین دونوں کان جو ہے نا، یہ متردد ہیں اس معاملے میں کہ وہ ہیں کہاں پہ، کس کا حصہ ہے۔ سر یہ بول رہا ہے کہ وہ میرا حصہ ہے، چہرہ یہ بول رہا ہے کہ میرا حصہ ہے، تو کان تو بیچ میں پھنسا ہے، جائے گا کدھر؟ تو دونوں کانوں کا تردد جو ہے کہ وہ مفرد، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ بین ان یکون عضوا مفردا بذاتہ من اعضاء الوضوء، وضو اعضاء وضو میں سے ایک مستقل وضو ہے، یا پھر یہ کسی سے ملحق ہے، یا پھر یہ کہ مطلب ہے کہ سر کا حصہ ہے وہ، ہے نا؟ یہی اختلاف ہے۔ اگر اس کو مستقل عضو قرار دے جسمانی طور پر، جسمانی ساخت کے اعتبار سے، تو مستقل ہے وہ، اس کا الگ کام ہے نا، ہر اعتبار الگ نام ہے، الگ مقصد ہے۔ لیکن وضو کے معاملے میں کیا وہ عضو مستقل ہے؟ اگر عضو مستقل کہیں گے تو پانی تو نیا لینا پڑے گا، اور اگر مستقل نہیں ہے، سر سے ملحق ہے، تو پھر سر سے ملحق کر دیں گے۔ تو یہ تو ہے تردد کہ کان مستقل عضو ہے وضو کے معاملے میں، یا پھر یہ کہ سر کا اس سے ملحق ہے۔ وقد شذ قوم فذهبوا الى انهما يغسلان مع الوجه، کچھ لوگوں نے بالکل جو ہے نا ایک الگ ہی قسم کا قول کیا ہے، ایک شاذ قول کیا کہ یہ مذہب اختیار کیا کہ ان کو چہرے کے ساتھ دھلنا پڑے گا، چہرے سے ملک کر دیا، نظر آتا ہے چہرے کے اینڈ پہ، تو چہرہ ہے تو چہرے کے ساتھ دھل لیں گے۔ اب چہرے کے ساتھ دھلیں گے تو پانی اندر بھی جائے گا نا، تو ہر وضو میں تو ان کو نکالنا پڑے گا پانی۔ یہ شاذ قول ہے، پتہ نہیں کہاں سے بول دیا۔ وذهب آخرون، کچھ اور لوگ ہیں جن کا موقف کیا ہے، وہ یہ کہ الی انه یمسح باطنهما مع الراس ويغسل ظاهرهما مع الوجه، کہ اس دونوں کانوں کا اندرونی حصہ جو ہے وہ باطن حصہ، یہ سر کے ساتھ مسح کیے جائیں گے، دونوں کانوں کے باطنی حصے کو، یعنی پچھلے حصے کو کا سر سے کے ساتھ مسح کیا جائے گا، اور ظاہری حصے کا وہ دھلا جائے گا چہرے کے ساتھ۔ تو سامنے والا جو حصہ دکھتا ہے وہ چہرے سے ملق ہو گیا، اور پیچھے والا حصہ جو ہے نا وہ سر سے ملق ہو گیا۔ یہ بھی ہے نا، اگر دماغ سے ہی حل کیا جائے شریعت کے مسائل تو یہ تو لگ رہا ہے کہ سیٹ ہو رہا ہے بہت، مگر اس طرح سے نہیں چلتا ہے معاملہ جب تک کہ روایت نہ آئے۔ یہ بھی شاذ ہے۔ وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح، ہاں، اور اس کا کوئی مطلب نہیں، یہ کہہ دینا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس رائے کی، اس لیے کہ مسح کے تعلق سے آثار مشہور ہیں، وہ اشتہار العمل، اور عمل بھی مشہور ہے، ساری امت جو ہے نا کانوں کا مسح کرتی ہے۔
اور حدیثیں کانوں کے مسح کے تعلق سے مشہور ہے. آپ اس کو جو ہے نا اس کا کان کے 2 حصے کر رہے ہو اور ایک حصے کو کہہ رہے ہو کہ دھلنا پڑے گا. کوئی مطلب نہیں اس کا. والشافعی یستحب فیہ التکرار کما یستحبہ فی مسح الراس. امام شافعی اس میں تکرار کو مستحب قرار دیتے ہیں جیسے کہ مسح راس کے معاملے میں مستحب ہے. تسلیس کے قائل ہے نا وہ، تسلیس کے قائل ہے کہ تسلیس سنت ہے، تو مسح راس میں بھی تسلیس سنت ہے. تو جب مسح راس میں تسلیس سنت ہے تو پھر مسح اذنین میں بھی. چلیے ظاہر اور باطن، باطن اسے کہیں گے. اب یہ سیاق سے اپنا معنی نکال لو، کیونکہ ظاہر جو ہے نا وہ بالکل یہی ہے، ہاں جو سامنے سے دکھ رہا ہے. کیونکہ آپ یہ پیچھے یہ والا حصہ جو ہے کنپٹی کی اس سائڈ میں سر کی طرف وہ باطن ہے اور یہ ظاہر ہے نا. اور ہم اس میں کیوں پیچھے پڑیں جب اس رائے کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے؟ تو اگر کوئی ایک مذہب ہوتا یا حنفیہ کا قول ہوتا تو ہم ذرا اور محنت کرتے کہ ظاہر اور باطن کس معنی میں کہا انہوں نے. بتاؤ ہاں بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جو پچھلے والا حصہ نا وہ ظاہر ہو اور یہ حصہ باطن ہو، ہے نا. اور ایک اعتبار سے کہ جب سامنے سے بندہ فیس کرتا ہے تو جو سامنے نظر آتا وہ ظاہر ہے، جو نظر نہیں آتا تو پچھلا حصہ وہ باطن ہو. اور الحاق کی جہاں تک بات ہے تو یہ جو ظاہر جو کان دکھ رہا ہے وہ تو ملحق نہیں نظر آ رہا ہے سر سے، اور پچھلا والا حصہ چہرے سے ملحق نظر نہیں آ رہا ہے. اس لیے ظاہر کا معنی جو ہم نے بتایا وہی مناسب ہے. ہاں ہاں کان سر ہی کا حصہ ہے، ہاں پھر اس کا جواب کیا دیا جائے گا کہ سنت کیوں کراتی ہے جب سر ہی کا حصہ ہے؟ تو اس کا جواب نہیں سمجھ. تو جواب تو جو ہم نے کہہ دیا وہ سب کچھ تو ہو گیا نا اس میں. ہاں وہ کون سا سوال ہے کہ جس کا جواب دیا جائے؟ کیونکہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا کہ دونوں کان سر کا حصہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ممسوحات میں شامل کر لیا آپ نے ہیں، تو سر کے ساتھ مسح کیا جائے اس کا. سنت کیوں کرا دی؟ ہاں اچھا یہ ہاں نہیں وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے نزدیک یہ ہے نا کہ پورے سر کا مسح فرض نہیں ہے. ہاں تو پھر کیسے اس کا مسح فرض قرار دے دیں گے؟ اور سر کے ساتھ جو ہے نا وہ شامل کر لیں گے. ہاں سر چوتھائی سر کا مسح ہو گیا، فرض ادا ہو گیا. کان کا مسح بھی نہیں ہوا تو ہو گیا. لیکن سنت یہ ہے کہ جیسے سنت ہے پورے سر کا مسح کرنا، تو اسی طرح سے کان کا بھی مسح ہو جائے گا. جب سر سے ملحق کریں گے تو اس کا مسح فرض کیسے ہو جائے گا؟ سر کا مطلب یہ کہ جب پورے سر کا مسح فرض ہوتا تب نہ کان کا مسح بھی فرض ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پورے سر کا مسح سنت ہے، یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ استیعاب مسح راس کیا ہے؟ تب کان کا مسح کیا ہوا؟ چلیے ایک اور مسئلہ پڑھتے ہیں. المسألۃ العاشرہ من الصفات. دسواں مسئلہ جو ہے نا وہ صفات کے تعلق سے، یعنی کیسے کریں گے فلاں کام، کیسے کریں گے وضو میں. اور یہ معاملہ ہے پاؤں کے دھلنے یا مسح کرنے سے متعلق. پاؤں کو دھلا جائے گا یا پاؤں کا مسح کریں گے. اتفق العلماء على ان الرجلين من اعضاء الوضوء واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم طهارتهما الغسل وهم الجمهور، وقال قوم فرضهما المسح، وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين الغسل والمسح، یا نوعین کا بدل مانے الغسل والمسح. چلیے فرماتے ہیں کہ علماء کا اس تعلق سے اتفاق ہے کہ دونوں پاؤں اعضاء وضو سے ہیں. بالکل ہے، اعضاء وضو میں تو ہیں، لیکن ان کی طہارت کا معاملہ ہوگا کیا، اس میں اختلاف ہے طہارت کی نوعیت میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی طہارت جو ہے نا وہ بطور غسل ہے، دھلنا پڑے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا یہی جمہور علماء ائمہ اربعہ اسی کے قائل ہیں کہ دھلنا پڑے گا.
کچھ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ پاؤں کا فریضہ مسح ہے، اور وہ اس وجہ سے کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دھلنے کا حکم پہلے دیا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، پھر وَامْسَحُوا فرمایا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تو آخری والا کدھر جائے گا؟ تو لگتا ہے کہ دو دو حصہ بانٹ دیا ہے، دو کو دھلو دو کو مسح کرو۔ شیعوں کا یہ مذہب ہے۔ کس کا مذہب ہے؟ کہ وہ لوگ جو ہے اس کو معطوف مانتے ہیں کس پر؟ ممسوح پر، برؤوسکم پہ، اور کہتے ہیں فرض ہے پاؤں کا کے تعلق سے دھلنا نہیں بلکہ مسح کرنا۔ یہ دیکھ لیجئے۔ وقال قوم، ایک اور گروپ ہے یہاں پہ، انہوں نے کہا کہ بل طہارتہما تجوز بالنوعین، یہ بیچ والا معاملہ، ادھر سے بھی لے لو ادھر سے بھی لے لو، تو دونوں طریقے سے ہو جائے گا، دھلیں گے تب بھی وضو ہو جائے گا، اور مسح کریں گے تو تب بھی وضو وہ جو ہے نا ہو جائے گا۔ حالانکہ اس پہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت وعید ہے، کہ ویل للعقاب من النار فرمایا، جو لوگ پاؤں پر مسح کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کی تطہیر جو ہے دونوں طریقے سے ہوگی، غسل سے بھی اور مسح سے بھی۔ وَإِنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَىٰ اخْتِيَارِ الْمُكَلَّفِ، یہ تو بندے کا آپشن دے دیا گیا کہ چلو جاؤ یہ کر لو وہ کر لو، جاؤ، بندے کو مکلف کو اختیار دے دیا گیا، جو چاہو کر لو۔ چلیے، کہتے ہیں وَالسَّبَبُ اخْتِلَافِهِمْ الْقِرَاءَتَانِ الْمَشْهُورَتَانِ فِي آیَةِ الْوُضُوءِ، جو علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہو گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آیت وضو میں جو دونوں مشہور قرأت ہے، اور میں نے بتایا تھا نا کہ منصوب بھی ہے اور مجرور بھی ہے نا، اور زیادہ مشہور جو ہے نا منصوب ہے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَأَرْجُلَكُمْ، ٹھیک ہے نا؟ وَأَرْجُلَكُمْ، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، أَرْجُلَكُمْ میں لام پر فتحہ ہے، اور ایک قرات میں وَأَرْجُلِكُمْ بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اختلاف سب اختلاف القراءتان المشہورتان فی آیت الوضوء، اعنی قراءت من قرأ وَأَرْجُلَكُمْ بالنصب عطفا المقصول، یہ کیسے ہوگا؟ مقصول پر عطف ہے نا، یہ قرآن پاک نے پہلے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو یہاں پر تو ہا پر فتحہ ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارجلکم کس پر عطف ہے؟ وجوہکم پر عطف ہے۔ وقراءۃ من قرأ وارجلکم بالخفض، اور دوسری قرات جو مشہور وہ ہے وہ کیا ہے؟ وارجلکم، خفض کے ساتھ، جر کو خفض بھی کہتے ہیں، کسرہ، عطفا علی الممسوح، اور یہ قرات کس بنیاد پر؟ ممسوح پر عطف، وایدیکم الی المرافق کہہ کر کے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ بھی تو فرمایا، بِرُؤُوسِكُمْ بار فجر ہے کہ نہیں ہے؟ بار فجر ہے تو رؤوس مجرور اسی پر عطف ہے، وَأَرْجُلِكُمْ رؤوس پر عطف ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہ بعض لوگ جو اسے کہتے ہیں کہ یہ ممسوحات پر عطف ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ قِرَاءَةَ النَّصْبِ ظَاهِرَةٌ فِي الْغَسْلِ، ہاں، اور یہ اس وجہ سے کہ نصب والی قرات جو ہے نا غسل کے معنی میں ظاہر ہے، وَأَرْجُلَكُمْ، تو نصب والی قرات پاؤں کو مغسولات میں داخل کر دے گی، تو غسل میں ظاہر ہے، اور قرات خفض جو ہے نا مسح میں ظاہر ہے، کیونکہ کسرہ ہے تو بِرُؤُوسِكُمْ باہر فجر ہے، اور سر مسح ممسوحات میں ہے، تو ارجلکم سر سے ملا کا ظہور تلک فی الغسل، جیسے کہ وہ ظاہر ہے، نصب والی قرات جو ہے نا غسل کے معنی میں ظاہر ہے، تو جر والی قرات مسح کے معنی میں ظاہر ہے۔ فمن ذهب الى ان فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين اما الغسل واما المسح ذهب الى ترجیح ظاہر احدى القراءتين، اصل میں یہاں پر ایک تیسرا مذہب جو ہے جو مکس والا آ گیا تھا نا، اور مکس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپشن ہے آپ کے لیے، چاہے آپ دھل لو چاہے مسح کر لو،
لیکن پہلے کے جو دو مذہب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی کام کرنا پڑے گا، آپ کو دھلنا پڑے گا. حنفیہ، مالکیہ، ائمہ اربعہ کیا بولتے ہیں؟ پاؤں کو دھلنا پڑے گا. پاؤں میں اگر خفین نہیں ہے تو آپ مسح نہیں کر سکتے. مسح کریں گے تو پاؤں میں وضو ہوگا ہی نہیں آپ کا. اور وہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسح کرنا پڑے گا، دھلیں گے تو نہیں وضو ہوگا. پتہ نہیں کیوں ایسا بولیں گے وہ، کیونکہ مسح جو ہے وہ غسل کی بہن ہے نا، تو غسل تو اس کا باپ ہے، دادا ہے. تو جب غسل کر لیا تو مسح تو بدرجہ اولا ہو جانا چاہیے. لیکن پتہ نہیں ہے ان کا کیا مذہب ہے، چھوڑیے اس چکر میں. لیکن بات یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ غسل ضروری ہے، وہ کہہ رہے ہیں مس ضروری ہے. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فمن ذہبہ الا، اس طرف جو گئے کہ ان دونوں کا فرض ایک ہی ہے، ان دونوں میں سے، ان دونوں طہارت کے طریقوں میں سے ایک ہی ہے. تو کون سا طہارت کا طریقہ؟ یا تو غسل یا مس. علی التعین، متعین طور پر ایک ہی ہے، آپشن نہیں ہے کہ دونوں میں سے کوئی کر لے، یا تو غسل یا مس. تو جو لوگ ان میں سے کسی ایک ہی کی طرف علی التعین گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ذہب الی ترجیح ظاہر احد القراتین، وہ یہ کہتے ہیں یہ جو دونوں قرات ہیں نا، ان میں سے ایک کے ظاہر کو دوسرے پر ترجیح کی طرف جاتے ہیں. وہ کہ قرات نصب جو ہے نا، نصب والی قرات کو ترجیح دینا ہے حفظ والی قرات پہ. وہ لوگ کہیں گے کہ جر والی قرات کو ترجیح حاصل ہے نصب والی قرات پہ. اور جب ترجیح دے دیں گے تو دوسری قرات کے بارے میں کیا بولیں گے؟ تعویل کر دیں گے. یہ نہ ہوگا. اب دونوں قرات مشہور ہے ہمارے نزدیک بھی، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ہم کہتے ہیں کہ اصل جو ہے نا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ہے، یا ارجلکم پڑھیے یا ارجلکم پڑھیے، کچھ بھی پڑھیے، ہے یہ عطف مغسول پر، وجوہ پر عطف ہے. تو اس لیے ارجلکم ہے، یہی راجح ہے. اور جو ایک اور قرات ارجلکم آ گئی ہے، وہ وہاں پر جو ہے نا جر جوار کی وجہ سے ہے، کیونکہ جو ہے نا ایک کہتا ہے تنازع فعلان، آپ نے سمجھا ہے نا. تو یہاں تنازع فعلان تو نہیں ہے، لیکن ایک طرح کا تنازع ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ فغسلوا وجوہکم ہے نا، میں وجوہکم جو ہے وہ مفعول بن کر کے منصوب ہے، اور برؤسکم یہ بھی مفعول ہے لیکن مکسور ہے، کہ کسی ذریعے سے یہ مفعول ہوا ہے، با کے ذریعے مجرور ہے. تو اس سے متعلق کریں گے تو مجرور ارجلکم ہونا چاہیے، اس سے متعلق کریں گے تو ارجلکم ہونا چاہیے. تو نزاع ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب اس معاملے میں کوفیوں اور بصریوں کا اختلاف الگ الگ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ پہلے والے کو پہلے دیکھا جائے گا، پہلے والے کو دیکھیں گے، پہلا مہمان آئے گا تو بھگا دیں گے آپ. وہ کہتے ہیں نہیں، پڑوسی کو ہم پہلے دیکھیں گے، جو ہمارا جو قریبی ہے اس کو پہلے دیکھیں گے. یہ کوفیوں بصریوں کا اختلاف ہے مشہور. تو اس اعتبار سے تعبیر سمجھ میں آ گئی نا. ہم مانیں گے کہ مغسولات پہ ہے وہ، اور کسرہ جو آ گیا ہے وہ لحاظ کی وجہ سے آ گیا. ارے دور والا چھوڑو نا، قریب والا لیتے آؤ، زبان پہ بھی آسانی ہوتی ہے. یہ ہم نے کہہ دیا. وہ لوگ کہہ دیں گے کہ جناب وہ تو ہے، تو اصل قرات تو وہ ارجلکم ہے، پھر اسکم پر عطف کر کے، لیکن جس قرات میں وہ ارجلکم ہے اس میں اس پر جو ہے نا اس کی بنیاد پر کر دیا، کیونکہ وہ پہلے ہے وہ، یا اور بھی کچھ وجہ ہو سکتی ہیں. چلیے، تو جو بھی ان دونوں گروہوں میں سے جو بھی ایک موقف کو لیتا ہے، وہ ایک قرات کو دوسری پر ترجیح دے دیتا ہے اور دوسری قرات کی تعویل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. وصرف بالتاویل ظاہر القرات الثانیہ، اور دوسری والی قرات کے ظاہر کو تعویل سے پھیر دیتا ہے، الی معنی ظاہر القرات التي ترجحت عنده، اس قرات کے ظاہری معنی کی طرف جو قرات اس کے نزدیک راجح ہے. یعنی مقصولات پر عطف مان لیا تو مقصولات مان کر کے مجرور والی قرات کو ایسا معنی نکالا ہے کہ اسی کی طرف جیسے ہم نے کیا، انہوں نے اس کا عکس کیا. فرماتے ہیں کہ وَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ دَلَالَةَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْقِرَاءَتَيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا عَلَى السَّوَاءِ وَأَنَّهُ لَيْسَتْ إِحْدَاهُمَا أَحَدُهُمَا عَلَى ظَاهِرِهَا أَدَلُّ مِنَ الثَّانِيَةِ عَلَى ظَاهِرِهَا،
ایضا جعل ذلك من الواجب المخیر کفارۃ الیمین وغیر ذلك. تو کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کلیئر کٹ تو جو دو مذہب ہے ان کا معاملہ ہے. اور ایک گروپ تو یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں فرض ہیں اور اختیار ہے بندے کو چاہے جو کر لے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو یہ مانتے ہیں کہ دونوں قراتوں کی دلالت جو ہے اپنے ظاہری معنی پر بالکل برابر ہے، بالکل برابر ہے. ارجلکم مغسول پر عطف ہے، ارجلکم ممسوح پر عطف ہے. اس کی بھی رعایت کرو، اس کی بھی رعایت کرو، جو بھی ہو بن پڑے کر لو، برابر جب ہے تو. اور ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے ظاہری معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کے مقابلے میں بڑھ کر نہیں ہے. دونوں برابر ہے. ترجیح دیں گے کیسے آپ؟ اگر دونوں کی دلالت برابر ہے تو ترجیح بلا مرجح ہو جائے گا نا. ترجیح دیں گے ان کی بھی دلالت، وہ جس پہ دلالت کر رہا ہے اسی طرح پہ تو یہ بھی اپنے مفہوم پہ دلالت کر رہا ہے. تو انہوں نے کیا قرار دے دیا؟ جعل ذلک من الواجب المخیر. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ واجب تو ہے لیکن واجب معین نہیں ہے بلکہ واجب مخیر ہے. واجب، ہاں واجب مخیر کی ہے تو لازم، لیکن اختیار ہے کہ چاہے یہ کر لو یہ کر لو، کوئی ایک کرنا تو پڑے گا. جیسے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ تلاوت کرنا ضروری تو ہے لیکن آپ کو اختیار ہے کہیں سے بھی پڑھ لو. انہوں نے مثال کفار یمین کی دی ہے. کفار یمین میں ہے کہ آپ جناب 10 مسکین کو کھانا کھلا لیجئے یا کپڑا پہنا دیجئے، ہاں، یا یہ صدقہ کر دیجئے. تو یہ آپشن دیا، یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں. اور اگر سب نہیں کر سکتے تو 3 دن روزہ رکھ لیں. تو کہتے ہیں کہ کفار یمین میں کئی آپشن دیا نا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نہ کرے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اب آپ کی مرضی، چاہیے کر لو چاہیے کر لو. اور اسی طرح سے اور بھی مثالیں ہیں. وَبِهِ قَالَ الطَّبَرِي وَدَاؤد، اسی کے قائل امام طبری ہیں، اور داؤد سے مراد ہو سکتا ہے داؤد ظاہری ہو. وَلِلْجُمْهُورِ تَأْوِيلَاتٌ فِي قِرَاءَةِ الْخِفْضِ. فرماتے ہیں کہ جمہور ائمہ دین کے لیے جری قرات میں تعویلات ہیں اور کچھ تعویل میں بتا چکا ہوں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اجودها ان ذلك عطف على اللفظ. اب دیکھیے علامہ ابن رشد کیا کہہ رہے ہیں کہ ان تعویلات میں سب سے اچھی تعویل کون سی ہے؟ ان ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى. یہ لفظ پر عطف ہے، معنی پر عطف نہیں ہے. یہ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، تو یہ عطف ہے اس پر، رؤوس کے لفظ پر عطف ہے، رؤوس کے معنی پر عطف نہیں ہے. یہ بھی ہے ایک تعویل. اذ کان ذلك موجودا فی کلام العرب، کیونکہ اس طرح کی صورت جو ہے نا کلام عرب میں موجود ہے کہ لفظ پر عطف ہو معنی پر عطف نہ ہو. جیسے شاعر کا شعر دیکھ لیجئے، یہ طریقہ ہوتا ہے استشہاد کے لیے. لعب الزمان بها وغیرها، یا کیا ہے وغیرها، بعدی کیا ہے، وغیرہ اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ بعدی سوا فی النور بعد سورة المور والقطر. بالمحور والقطر کیا ہے؟ نور لکھا ہے. مور. بالفجر. پتہ نہیں کیا شعر ہے یہ. اصل میں محور اور قتل بالخفض. ہاں تو اصل میں چلو اصل بات دیکھو، اس شعر کے چکر میں پڑو گے نا تو شاعروں کی دنیا میں جانا پڑے گا. کہنا یہ ہے کہ زمانے نے اس سے، ہو سکتا ہے بہا سے کوئی اپنی محبوبہ مراد ہو ہیں، اور اب سیاق و سباق دیکھنا پڑے گا. تو اس سے زمانے نے بہت کھیل کیا ہے. تو لعبہ فعل ہے اور الزمان فاعل ہے. ہاں اور اس کے بعد
اب یہ بعدی سوافل موری والقطری، ہاں یہ اس پہ غور کرنا پڑے گا، اس شعر پورا پڑھ کر کے کلام کی کیا معنی ہے اس کا۔ حضور یہ عرض کروں کچھ؟ ہاں بالکل حکم کریے۔ حضور یہ بیان نہیں کر رہے کہ یہاں القطر جو مقصور ہے، اس پہ ہم جا نہیں رہے نا ابھی تو جی حضور شاعر کے کا مطلب شاعر کے پیٹ میں، ابھی پیٹ سے باہر ہی نہیں آ رہا ہے اس جی کے حضور، پیٹ سے باہر آ ہی نہیں رہا۔ وہ بات تو سمجھ میں آ گئی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قطر جو ہے یہ مقصور کیوں ہے، اصل میں یہ تو لعب الزمان کا، زمان کے پر عطف ہونا چاہیے، تو لعبہ کا فاعل ہے تو القطر کہتے ولو عطف على المعنى لا رفع لا رفع القطر، یہی نا آپ کہہ رہے ہیں؟ جی حضور، لفظی عطف۔ ٹھیک ہے، اس چکر میں مت پڑیے اور آگے بڑھیے۔ فل محور والقطر یا والقطر، اگر محور اور قطر مراد ہے تو وہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے نا کسی چیز کے گرد گھومتی ہے، تو جس چیز کے گرد گھومتی ہے کوئی چیز، کوئی دائرہ، کوئی گولا، اس کو، اس مرکز کو محور کہتے ہیں، ہے نا، اور قطر پورے کنارے کو قطر کہتے ہیں۔ تو اس سے مقصد یہ ہے کہ یہ شاعر کا شعر دیکھیے، اس میں قطر یا قطر کا جو لفظ ہے وہ مقصور ہے کہ نہیں ہے، یہ پھر صرف جو ہے نا وہ یہ لفظ پہ عطف کی وجہ سے، ورنہ یہ اگر معنی پر عطف ہو تو یہ مضموم ہوگا۔ وَأَمَّا الْفَرِيقُ الثَّانِي وَهُمُ الَّذِينَ أَوْجَبُوا الْمَسْحَ فَإِنَّهُمْ تَأَوَّلُوا قِرَاءَةَ النَّصْبِ على أنها عطف على الموضع كما قال الشاعر فلسنا بالجبال ولا الحديدا۔ دوسرا فریق جو ہے وہ جنہوں نے مسح کو واجب قرار دیا ہے، تو وہ تعویل کیا کریں گے؟ ہماری تعویل تو سامنے آ گئی، انہوں نے کہا کہ لفظ پر عطف ہے، معنی پر عطف نہیں ہے، اور ایک جو وجہ ہم نے بتائی کہ وہ جر جواری ہے، ٹھیک ہے، وہ وہی ہے جو انہوں نے بتایا، اسی انداز کی بات۔ دوسرا فریق یہ کہتا ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ اصل میں پاؤں کا فریضہ مسح ہے، غسل نہیں ہے، مسح واجب ہے، تو وہ نصب والی قرات کی تعویل کریں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ عطف جو ہے نا یہ موضع پر عطف ہے، عطف بالمحل۔ کیا مطلب ہے کہ اگر آپ دیکھ لیجئے، اس کو کہتے ہیں محل پر عطف، لفظ پر عطف نہیں، محل پہ عطف۔ ایک لفظ کا ایک محل بھی ہوتا ہے، جیسے متعدی ہے با کے ذریعے تو ہے تو مفعول وہ، ہے نا، ہے تو مفعول وہ، جیسے یہی دیکھ لیجئے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تو بِرُؤُوسِكُمْ تو محل نصب ہے، وہ لفظاً مجرور ہے لیکن محلن کیا ہے، وہ منصوب ہے، کیونکہ وہ تو محل ہے، وہ بات سمجھ میں آئی، اور وہ جو کسرہ آ گیا ہے، جر آ گئی ہے، وہ تو با کی وجہ سے، تو محلن کیا ہے، وہ منصوب۔ ہاں اعتبار سے ہوتا ہے تو پھر اس کو مان لے جاتے ہیں، محلہ اعتبار سے اگرچہ بعد میں ہے۔ بہت مثالیں اس کی ہے، لفظاً کچھ ہے اور محلن کچھ ہے، اور لفظاً تو اس لیے کہ کچھ حروف عاملہ آ جائیں گے تو کریں گے کیا، اس کا تو لحاظ ہوگا، اور وہ نہیں ہے تو پھر محل دیکھا جائے گا۔ تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں وَامْسَحُوا فعل ہے، انتم اس کا فاعل ہے، اور بِرُؤُوسِكُمْ مفعول ہے، با کی وجہ سے آپ حرف جر مجرور ملا کر کے آپ متعلق کر دیتے ہو اس کو، تو منصوب المحل نہ ہے وہ، اس لیے کہتے ہیں موضع پر عطف ہے۔ کما قال الشاعر، جیسا کہ شاعر کہہ رہا ہے فلسنا بالجبال ولا الحدیدہ، کہ ہم نہ تو پہاڑ ہیں نہ لوہا ہیں، تو حدیدہ کیوں کہا، بالجبال کہا تو بالجبال پر عطف ہے، تو جبال تو مجرور ہے نا، ولا الحدیدی کہنا چاہیے تھا، لیکن اس لیے کہ لیسا کا کی خبر ہے وہ، ہے نا، لسنا میں، لسنا جو ہے وہ افعال ناقصہ میں نہ، نحنو جو ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے، اور
الجبال یہ محلن اس کی خبر ہے، تو اسی طرح پہ جو ہے نا یہ بھی حدیدہ بھی، تو مرفوع دکھ رہا ہے کہ منصوب دکھ رہا ہے کہ نہیں حدیدہ ہے نا، بالحدید ولل حدیدہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ جبال پر عطف ہے تو کیا ولل حدیدی ہونا چاہیے تھا. وقد رجح الجمہور قراءتهم هذه بالثابت عنہ علیہ الصلوۃ والسلام، جمہور علماء امت جو ہے نا اپنی قراءت کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے. یہ لوگ کہاں سے کوئی ایک روایت تو لے کے آئے کہ رسول کریم علیہ السلام نے پاؤں کا مسح کیا ہو، یہ بات تو کہہ دی انہوں نے. اور جمہور علماء امت جو ہے نا وہ قرات نسب والی قرات کو ترجیح دیتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل ثابت کی بنیاد پہ کہ سرکار نے ہمیشہ پاؤں کو دھلا ہے، مسح نہیں کیا ہے. اذ قال فی قوم، اب وہ دیکھیے یہ حدیث پاک بھی ثابت ہے، جبکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا جو کہ لم یستوفوا غسل اقدامہم فی الوضوء، وضو کے عمل میں وہ اپنے پاؤں کو پورے طور پر دھل نہیں رہے تھے، اوپر کا حصہ دھل رہے تھے، ایڑی کا حصہ کچھ باقی رہ جا رہا تھا. تو حضور کریم السلام نے فرمایا ویل للعقاب من النار. ترمذی کی روایت میں مکہ مکرمہ سے واپسی ہو رہی تھی اور ایک گروہ حضور کریم علیہ السلام سے پہلے کچھ آگے پہنچ گیا تھا، عصر کا ٹائم بہت لیٹ ہو رہی تھی، تو جلدی بعض لوگ وضو کرنے لگے، حضور پہنچ گئے اتنے میں، اور آپ کو نظر آیا کہ کچھ ایڑیاں چمک رہی ہیں، پانی پورا استعمال نہیں ہو رہا ہے. دور سے بلند آواز سے کہا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار. اس لیے فرمایا اپنے وہ اگر مسح کی گنجائش ہوتی تو مسح کرنے دیتے نا. قالوا فهذا يدل على ان الغسل هو الفرض. تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے نا دلیل ہے کہ دھونا ہی فرض ہے. لأن الواجب هو الذي يتعلق بترك العقاب، کیونکہ واجب وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے چھوڑنے سے عقاب اور سزا متعلق ہو، اور سرکار ویل کہہ رہے ہیں ہے نا، ویل فرما رہے ہیں. تو اگر مسح کرنے پر جو ہے کام ہو جاتا تو ویل کیوں کہتے؟ ترک غسل پہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. کہتے ہیں وہذا، ہاں وہذا لیس فی حجۃ لانہ انما وقع الوعید علی انہم ترکوا اعقابهم دون غسل. ہاں تو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حجت نہیں ہے، اس واقعے میں اس روایت میں کوئی حجت نہیں ہے، اس لیے کہ وعید جو آئی ہاں وہ اس وجہ سے آئی کہ ان لوگوں نے اپنے اعقاب اور ایڑیوں کو دھلے بغیر رکھا تھا، صرف جو ہے نا فرنٹ والا حصہ جو ہے پاؤں کا دھل رہے تھے اور ایڑیوں پر مسح بھی نہیں کر رہے تھے، یا پھر دھل نہیں رہے تھے پورے طور پر. دون غسل ولا شک ان من شرع فی الغسل ففرضه الغسل فی جمیع القدم. اور کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاؤں میں دھلنے کا عمل شروع کر دے تو اس کے لیے فریضہ یہی ہے کہ پورے بدن کو دھلنا پڑے گا. غسل اور مسح دونوں نہیں کر سکتے کہ کچھ حصے کو دھل لیا کچھ حصے کا مسح. کما ان من شرع فی المسح ففرضه المسح عند من یخیر بین الامرین. اور جیسے کہ جو بندہ پاؤں کا مسح کرنا شروع کرے تو اس کے لیے پاؤں کے کا فریضہ کیا ہے؟ مسح کرنا پورے پاؤں کا. یہ ان لوگوں کے نزدیک جو دونوں امر کے درمیان اختیار دیتے کہ چاہے یہ کر لو چاہے وہ کر لو، لیکن کرنا پورا ایک ساتھ، دونوں کو مکس نہیں کرنا. وقد يدل هذا على ما جاء في اصل آخر. مجھے لگتا ہے کہ یہاں تک کوئی عبارت چھوٹی ہوگی بیچ میں، کیونکہ تیسرا موقع بیان کرنا شروع کر دیا انہوں نے ہے نا اوپر یہاں وهذا ليس فيه حجت کے سے پہلے. یہ تیسرا جو گروہ تھا نا جنہوں نے کہا کہ ہے تو کچھ نہ کچھ کرنا تو ہے لیکن دونوں میں سے کسی ایک کو. فرماتے ہیں وقد يدل هذا على ما جاء في اثر آخر. یہ بات دلالت کرتی ہے ایک دوسرے اثر کی طرف کہ جسے امام مسلم نے تخریج فرمائی کہ انه قال فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى ويل للعقاب من النار، کہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر مسح کرنے لگے، ہم لوگ اپنے پاؤں پر مسح کرنے لگے. تو سرکار نے بلند آواز سے فرمایا ویل للعقاب من النار. یعنی یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم دھل نہیں رہے تھے اور مسح بھی نہیں کر رہے تھے، بلکہ کچھ حصے پہ دھل رہے تھے کچھ حصے پہ مسح کر رہے تھے.
وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح، یہ روایت اگرچہ لوگ اسے مسح سے منع کرنے میں استدلال کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ پاؤں دھلنا ہے، پاؤں کے کسی حصے پہ مسح کرنے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ سرکار نے اسی حکم کے اسی صورتحال کے لیے فرمایا ویل للعقاب من النار. وهذا الاثر، چلیے، فہو ادل علی جوازہ منہ علی منعہ، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت اس مسح کے جواز پر بھی دلالت کر رہی ہے. یہ پوری کی پوری بات جا رہی ہے نا ان گروہ کی طرف. تیسرا والا جو گروہ ہے فرماتے ہیں کہ یہ روایت مسح کے جواز پر زیادہ دلالت کر رہی ہے جس قدر یہ دلالت کر رہی ہے مسح کی ممانعت پر. مسح کی ممانعت پر جتنی دلالت ہے اس سے زیادہ مسح کے جواز پر. کیا مطلب؟ کیسے مسح کے جواز پر؟ ہو سکتا ہے یہ مطلب ہو کہ تم لوگ دونوں مکس کر رہے ہو، ہے نا، مسح کرنا ہے تو پورا مسح کرتے. دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، لِأَنَّ الْوَعِيدَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ فِيهِ بِتَرْكِ التَّعْمِيمِ، کیونکہ وعید جو ہے متعلق کس سے ہے؟ ترک تعمیم سے، کہ پورا دھل نہیں رہے ہو. لا بنوع طہارت، طہارت کی کسی خاص نوع سے متعلق نہیں ہے، تعمیم سے متعلق ہے. طہارت کی دو نوع ہے، ایک ہے دھلنا اور ایک ہے مسح کرنا. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اعتراض کر رہے ہیں، انہیں روک رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ تم مسح کیوں نہیں کر رہے، غسل جو ہے نا مسح کیوں کر رہے ہو، ہے نا، بلکہ اس لیے منع کر رہے ہیں کہ جب دھو ہی رہے ہو تو پورے طور پہ دھل کیوں نہیں رہے ہو. تعمیم پر جو ہے نا، تعمیم کا حکم ہے، نہ کہ نوع طہارت کی طرف جو ہے نا متوجہ کرنا. یہ لوگ بول رہے ہیں بل سکت عن نوعها، بلکہ نوع طہارت سے سرکار نے سکوت فرمایا. وذالک دلیل علی جوازها، اور یہ اس نوع طہارت کے جواز کی دلیل ہے. یہ جناب کھینچ تان کر کے بنا دیا ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے حساب سے، لیکن یہ طریقہ ہے ان کا علامہ ابن رشد کا کہ سارے لوگوں کی دلیلیں بتا دینے. وجواز المسح ہوا ایضا مروی عن بعض صحابہ و تابعین، پاؤں پر مسح کرنے کا جواز بھی بعض صحابہ و تابعین سے مروی ہے. ولیکن من طریق المعنی، لیکن بطریق معنی، پتہ نہیں کہاں پہ. فالغسل اشد مناسبۃ للقدمین من المسح، تو اب آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ غسل جو ہے دونوں قدموں کے لیے، دونوں پاؤں کے لیے غسل مسح کے مقابلے میں زیادہ مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے. مناسب حال دیکھے تو پاؤں کے ساتھ ہونا کیا چاہیے، پاؤں کے ساتھ معاملہ کرنا کیا چاہیے، پاؤں کے ساتھ دھلنا چاہیے بجائے مسح کے. کیونکہ پاؤں کو اگر مسح کریں گے نا تو مسح میں کیا ہوگا کہ پاؤں میں زیادہ امکانات ہیں گرد و غبار کا، ہے نا. آپ مسح کرو گے تو انہیں لیپ پوت کر کے اور گندا کر دو گے، دھلنا چاہیے. ہاں، کما ان المسح اشد مناسبۃ للراس من الغسل، کیوں جیسے کہ مسح جو ہے نا سر کے مناسب کے لیے بہت مناسب ہے غسل کے مقابلے میں، کیونکہ سر اتنا اوپر ہے کہ اس کو دھلنے کی ضرورت ہے، اتنا گندا نہیں ہوگا سر. اور اگر سر دھلنے کا حکم دیا جائے تو پورا غسل ہو جائے گا، پریشانی ہوگی کہ کیسے دھلیں گے، کیسے صحیح ہوگا. اس لیے سر کے مناسب حال کیا ہے؟ مسح. اذ کانت القدمان، کیسے غسل قدموں کے مناسب حال ہے اور مسح سر کے مناسب حال ہے. کیسے؟ اس لیے کہ اذ کانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا الا بالغسل وينقى دنس الرأس بالمسح وذلك ايضا غالبا، کہ دونوں قدم ان کی گندگی غالباً نہیں زائل کی جا سکتی مگر دھونے کے ذریعے ہی. ان کی نجاست یا گندگی، میل کچیل، اس کو صاف کرنا مقصود ہو تو دھل کر ہی صاف کر سکتے ہیں، اور سر کی جو گندگی ہوتی ہے اس کو تو بس مسح کے ذریعے بھی اس کو صاف کر سکتے ہیں.
والمصالح المعقولہ لا يمتنع ان تكون اسبابا للعبادات المفروضہ، یہ گویا کہ لے جا رہے اس طرف کہ کہیں کوئی تعارض ہو جائے تو عقل سے بھی ترجیح کی صورت نکالی جائے. تو یہ سب عقلی باتیں آ رہی ہیں، اسی کو مصالح معقولہ کہا. مصالح وہ بات جو عقلاً مفید چیز ہو، عقلاً جو چیز مفید ہو وہ کم. کہتے ہیں کہ مصالح معقولہ عبادات مفروضہ کا سبب بن جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فرض عبادات کا سبب ہو، ذریعہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. حتی یکون الشرع لاحظ فیہما معنیین، یہاں تک کہ شریعت نے ان دونوں میں دونوں معنی کا لحاظ اور رعایت کی ہے. ایک معنی مصلحی و معنی عبادی، ایک معنی مصلحی اور ایک عبادی. مصلحی کا معنی تو یہ کہ عقل سے جو مفید سمجھ میں آئے، یہ کام اس کا یہ فائدہ ہے. اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ معبود نے حکم دے دیا. عقلاً اس کی کیا وجہ ہے، کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بس حکم دے دیا تو معبود کی حکم کی تعبدی حکم جو ہوتا ہے. وَأَعْنِي بِالْمُصْلِحِ، اور معنی مصلحی سے مراد کیا ہے؟ ما راجع الی الامور المحسوسہ، جو امور محسوسہ کی طرف راجع ہو. ٹھیک ہے. وبالعبادی، اور عبادی سے مراد جو زکوٰۃ نفس کی طرف، یعنی نفس کی تطہیر مقصود ہو. لمبا ہو گیا یہ ہیں، آ گیا. تو زکوٰۃ نفس اپنے ذات کی تطہیر مقصود ہو، تو ذات کی تطہیر کے لیے آپ جو سمجھ میں آ رہا وہ ذریعہ استعمال کر لیجئے. وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الْكَعْبَيْنِ هَلْ يَدْخُلَانِ فِي الْمَسْحِ أَوْ فِي الْغَسْلِ، یوں ہی اختلاف ہو گیا کعبین کے بارے میں. چلیے ہم یہاں پر روک دیتے ہیں، کیونکہ ایک نیا اختلاف ذکر کیا انہوں نے، شروع کیا یہاں سے. 1 گھنٹے سے زیادہ کا درس ہو گیا.